السلام علیکم۔ خاص الخاص وظیفہ ازل سے ابد تک کی نعمتیں پائیں، چھوٹی سی آیت میں بڑے بڑے خزانے۔ روزانہ 41 دن تک 41 دفعہ قرآن کی یہ آیت بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، لیکن یہ پڑھتے ہوئے ایک تصور جما کر پڑھنا ہے کہ یا اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ بیادک الخیر کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اور انک علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے ہر سحری اور افطاری میں جو شخص اس توجہ کے ساتھ اور اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے یہ پڑھے گا، ازل سے ابد تک کی نعمتیں پائے گا۔ اس کو اس کے پڑھنے سے ساری خیریں ملیں گی، اور جب سے امت پر رمضان فرض ہوا ہے اور اس میں جتنی خیریں نازل ہوئی تھیں وہ خربوں اربوں خیریں اس شخص کو ملیں گی، اور ان خیروں میں جو دعاؤں کی قبولیت نازل ہوئی اور جو قبولیت مخلوق خدا کو ملی تھی وہ اس کو ملے گی۔ اور جتنے بھی صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین اور اللہ کے پسندیدہ بندوں نے خیر کی دعائیں مانگی تھیں اور شر سے بچنے کی التجا کی تھی، وہ سب کچھ اس کو ملے گا۔ اس 41 مرتبہ پڑھی جانے والی دعا میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ جتنی بھی اب تک صالحین نے دعائیں مانگی تھیں اس میں کسی نے ولایت مانگی، کسی نے بزرگی مانگی، کسی نے اللہ سے عاشقی مانگی، کسی نے اللہ کے نبی کی محبت اور عشق مانگا، کسی نے درویشی مانگی، کسی نے قبولیت دعا مانگی، کسی نے اللہ کے نبی کا دیدار مانگا، کسی نے اللہ کا دیدار مانگا، کسی نے خاتمہ بالخیر مانگا، کسی نے جنت مانگی، کسی نے بدبختی دور کرنے کے لیے اللہ سے چاہا، کسی نے نماز مانگی، کسی نے نماز کا دھیان اور خشوع مانگا، کسی نے روزہ مانگا، کسی نے انبیاء کرام والا روزہ مانگا، کسی نے روح مانگی، کسی نے تسخیر مانگی، کسی نے کشف مانگا، کسی نے کائنات مانگی، کسی نے کشف القبور مانگا، کسی نے کشف الصدور مانگا، کسی نے رزق کی وسعت مانگی، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے بیٹے مانگے، کسی نے اولاد کی تربیت مانگی، کسی نے گھر کی محبت مانگی، کسی نے زندگی کا سکون مانگا، کسی نے محبت مانگی، کسی نے پیار مانگا، کسی نے بیماری سے چھٹکارا مانگا، کسی نے دکھوں سے ازالہ چاہا، کسی نے گھر کا سکون چاہا، کسی نے ملک کا سکون چاہا، کسی نے گلیوں میں امن چاہا، کسی نے بازاروں کا سکون چاہا، کسی نے مہنگائی کا توڑ چاہا، کسی نے نیک حاکم چاہا، کسی نے پیاری نیند چاہی، کسی نے لاعلاج بیماریوں کا چھٹکارا چاہا، کسی نے بیٹیوں کی شادی کی بندش کو ختم کرنا چاہا، کسی نے اپنی شادی چاہی، کسی نے بہن کی شادی چاہی، کسی نے کاروبار میں برکت چاہی، کسی نے بہترین سواری چاہی، کسی نے دل کی مرادیں چاہیں، کسی نے حج بیت اللہ چاہا، کسی نے طواف چاہا، کسی نے بار بار عمرہ چاہا، کسی نے بار بار حج چاہا، کسی نے چہرے کا حسن و جمال چاہا، کسی نے ظاہر کا حسن چاہا، کسی نے باطن کا حسن چاہا، کسی نے قرضوں سے چھٹکارا چاہا، کسی نے سخاوت چاہی، کسی نے دیدار چاہا، کسی نے دریا دلی چاہی، کسی نے فیض چاہا، کسی نے مخلوق میں عزت چاہی، کسی نے فرشتوں کا دیدار چاہا، کسی نے نیک جنات کی دوستی چاہی، کسی نے روحوں سے استفادہ چاہا۔ اب ان سب کے لیے یہ ایک 41 دفعہ کا عمل ایک انوکھا عمل ہے، بادشاہ یقین ہے، توجہ ہے، دھیان ہے اور ڈوب کر کرنا ہے۔ 41 دفعہ کی تسبیح پڑھنی ہے تو کچھ نہیں، پھیرنی ہے تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو جتنا دیوانہ اور معنوں میں اللہ کی عظمت میں اور اللہ کے جلال میں اور اللہ کی کبریائی میں ڈوب کر کرے گا اس کو یہ ملے گا۔ چھوٹی سی آیت میں بڑے بڑے خزانے عطا کے لیے، شفقت کے لیے، بخشش کے لیے، رحمت کے لیے،
مسائل ایسے جو ناممکن ہو گئے ہوں، ایسی مشکلات جو الجھ گئی ہوں، زندگی میں موت کے علاوہ کوئی سامان نظر نہ آتا ہو، یہ آیت بہت کمال کی چیز ہے۔ رمضان المبارک کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں جس کی صبح و شام قبولیت، جس کا پل پل قبولیت، رمضان کی سخت گرمی کے روزے قبولیت کو اور مقبول کر دیتے ہیں۔ جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ آیت اگر آپ کو کہیں نہ ملے تو انمول خزانے کے اندر یہ آیت بھی یادک الخیر انک علی کل شیء قدیر موجود ہے۔ آپ دیکھ کر پڑھ لیں، یاد کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کے اندر بڑے بڑے خزانے ہیں۔ جو شخص رمضان المبارک میں یا اس کے بعد اس کو 1 سوا لاکھ، 2 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ، 4 سوا لاکھ، 5 سوا لاکھ پڑھ لے تو اسے وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہیں ہوگا، وہ حاصل کرے گا جو کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ رزق، برکت، خزانے، قوت، طاقت، عظمت، فراغی، بندشوں کا توڑ، مسائل کا حل، مشکلات کی دوری، زندگی کی خوشیاں، نسلوں کی خوشیاں، اولاد کی خوشیاں، رزق کی خوشیاں، سب کچھ اسے ملے گا۔ یہ بات کر کے وہ واپس مراقبے میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں ہلکی آواز میں سلام کر کے وہاں سے اٹھایا۔ جنات، انسان، اولیاء اور صالحین کا آزمودہ قائرین، اس رمضان کی ساعتوں میں ایک تحفہ دے رہا ہوں، اس سے میرے تحفے کی قدردانی کرنا۔ یہ میرا بھی آزمودہ لاکھوں اولیاء، جنات، انسان، اولیاء اور صالحین کا آزمودہ ہے۔ وہ قرآن پاک کی ایک طاقتور آیت کا حصہ ہے اور آیت کی خود تاثیر بھی یہی ہے۔ جتنے قرضے، گھریلو بندشیں ہوں، اس کو توڑنے میں اس سے طاقتور چیز مجھے نہیں ملی۔ میری طرف سے رمضان المبارک میں ایک سعید اور بابرکت تحفہ ہے، اور مجھ عاجز کو ضرور اور میری نسلوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ کلتی ہلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔